السلام علیکم، آپ کو 360 سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ میں اس وقت قبرستان میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک میت لائی جا رہی ہے۔ ان میں ایک لڑکا مسلسل رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو دلاسا دے رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو جنازے کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ وہ سب اب قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ میں بھی دعا میں شامل ہونے کے لیے ان کے پاس چلا گیا۔ چادر آرام سے ہٹا لو، بس ٹھیک ہے، اب مٹی ڈالو، ایک آدمی دوسرے سے بولا۔ مٹی ڈالنے کے بعد دعا ہوئی جس میں بھی شریک تھا۔ وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ کسی مرد کی میت تھی۔ ان کا جوان بیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سب اس کو دلاسا دے رہے تھے، بیٹا صبر کرو، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی، بس تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے ابو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، ایک بزرگ نے لڑکے کو سمجھایا۔ پھر کچھ دیر بعد سب لوگ چلے گئے، وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ مجھے اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ پھر 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں اور ایک باقی رہ جاتا ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ اس حدیث نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں استغفار کرتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے وہی نوجوان قبر کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ میں تعزیت کے خیال میں اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ڈر کر اچھل گیا۔ کیا ہوا بیٹا، ڈر گئے؟ میں نے کہا نہیں انکل، وہ اصل میں آپ کو جن سمجھا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، قبرستان میں لوگ جن بھوت سے ہی ڈرتے ہیں، اپنے اعمال سے ڈریں تو کتنا اچھا ہو۔ میں اس کے برابر بیٹھے ہوئے بولا، ویسے بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، کچھ لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے جن بھوت بن کر ڈراتے ہیں اور بعض تو ڈرا کر پیسہ بھی کماتے ہیں۔ میں نے کہا، جی انکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ میں نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی میرا نام کامران ہے، یہ میرے ابو کی قبر ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا، کامران بیٹا، اللہ آپ کو صبر نصیب فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو مرنا ضرور ہے۔ ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ تم کو صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک کہا آپ نے، ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہم موت سے پہلے اپنے نیک عمل کر سکیں۔ کامران نے کہا، ہم دونوں ساتھ ساتھ قبرستان سے نکلنے لگے تو اس نے پوچھا، انکل آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ندیم ہے۔ میں نے کہا، انکل آپ کی آواز میرے ابو سے بہت ملتی ہے۔ ہاں بیٹا، میں تمہارے والد کی طرح ہوں، تم مجھے اپنا اچھا دوست بھی کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ جی قبرستان کے پیچھے۔ اس نے گردن موڑ کر قبرستان کی طرف دیکھا۔ اچھا بہت شکریہ ندیم انکل، السلام علیکم، یہ کہہ کر وہ قبرستان سے نکل گیا۔ آج مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، میرے ہاتھ سردی سے جم رہے تھے۔ میں تیز چلتا ہوا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے
میرا سانس پھول رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں ایک طرف ہو گیا تاکہ گاڑی گزر جائے، مگر جب مسلسل ہارن ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہی قبرستان والا نوجوان، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، کامران، وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب غور کیا تو وہ واقعی کامران تھا۔ انکل، آپ اتنی صبح اتنی سردی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ بہت سارے سوالات دیے۔ میں واک کرنے نکلا تھا، میری عادت ہے، بس گھر ہی جا رہا ہوں۔ انکل آئیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، میں خود چلا جاؤں گا، تم بلا وجہ تکلیف کر رہے ہو، میں نے کہا۔ انکل، اس میں تکلیف کیسی؟ گاڑی سے ہی تو جانا ہے، پلیز آئیں، میں آپ کو چھوڑ دوں، آج بہت سردی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے کہا۔ میں اس کی گاڑی سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی اندر سے گرم تھی یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب میری حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر چلایا تو میری طبیعت اچھی ہوئی، ورنہ باہر تو میرے ہاتھ جم رہے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، مگر میں نے اس سے ایک عجیب بات محسوس کی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، سرخ لال۔ مجھے عجیب سا خوف لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ لڑکا رات دیر سے سوتا ہو، اس لیے اس کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر لگا، پتہ نہیں کیوں۔ خیر، میں ابھی یہ سوچ رہا ہی تھا کہ کامران نے پوچھا، انکل میری آنکھیں کیا بہت زیادہ سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے میری طرف گردن گھما کر سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے میں بھوجل گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تمہاری آنکھیں تو بہت لال ہو رہی ہیں۔ کیوں، کیا رات دیر سے سوئے تھے؟ نہیں انکل، میں تو ہمیشہ وقت پر ہی سوتا ہوں، بس کل ابو کو یاد کر کے بہت رویا تھا، پھر آنکھوں میں انفیکشن بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر اپنی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی، مگر مجھے اس کا جواب کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے مجھ سے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ میں نے کہا، تم بس مجھے اکرم بیکری کے سامنے چھوڑ دو، آگے گلی کے اندر میں خود چلا جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اس نے اچانک گاڑی کے دراز سے کوئی کیسٹ نکالی اور گاڑی کے ٹیپ میں لگا دی۔ قرآن کی تلاوت چل پڑی۔ میں قرآن سن کر اپنی روح کو سکون پہنچاتا ہوں، مجھے اپنی موت بھی یاد رکھنی ہے، کامران نے کہا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور پوری توجہ سے قرآن سننے لگا۔ بے شک قرآن سن کر مجھے سکون ملتا ہے، مگر اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے جب میں نے یہ سنا، اللیگرو جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کامران بھی بہت غور سے تلاوت سن رہا تھا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے اس سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ جب تلاوت ختم ہوئی تو میں نے کہا، کامران سے سوال کیا، کامران کیا تم جنوں بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ اس نے بھویں اچکائیں اور اپنی سرخ آنکھوں کو مزید کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی کچھ عجیب سی لگی۔ میں جنوں بھوتوں پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ میں تو پکا یقین رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن میں جنوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ مگر انکل، آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے گردن گھما کر مجھ سے سوال کیا۔ ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ آج کل کے نوجوان جنوں پر یقین نہیں رکھتے، میں نے سوچا تم سے بھی پوچھ لوں کہ کہیں تم بھی ان میں شامل نہیں ہو۔ اس نے پھر میری طرف گردن گھمائی اور ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں نہیں انکل، میں بھی ان میں سے نہیں ہوں۔ مجھے جنوں پر 100% یقین ہے، اور یقین کیوں نہ ہو، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی اکرم بیکری کے سامنے رکی تو میں نے اس کا شکریہ کر کے اتر گیا۔ اب میرے قدم گھر کی طرف تھے کہ میں نے اس کی گاڑی کو پھر قبرستان کے سامنے رکتے دیکھا۔ اب وہ قبرستان کے اندر جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ پھر قبرستان میں کیوں جا رہا ہے؟ اس کا کیا کام قبرستان میں؟ یہ تو قبرستان کے پیچھے رہتا ہے، پھر یہاں کیوں بار بار آتا ہے؟ اچانک میں نے ڈر محسوس کیا۔ میں مارکیٹ سے نکلا، تھوڑی دیر سناٹے کے لیے قریبی پارک میں چلا گیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی۔ میں نے جو ہی مڑ کر دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا۔ وہ جگمگ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب چلا آیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ مجھے کامران عام نوجوانوں سے کچھ الگ لگنے لگا تھا۔ وہ ہر جمعے قبرستان آتا تھا، کبھی کہیں مجھے نظر آتا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں انسانوں سے اتنا ڈرتا ہوں۔ میں مارکیٹ گیا تھا، سوچا تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ جاؤں۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں انکل، کیا میں اس وقت پارک میں نہیں آ سکتا؟ کیا میں جن ہوں؟ جن کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر کامران نے یہ بات کیوں کی؟ کیا کہیں یہ تمہیں؟ میں نے سنبھل کر جواب دیا، جنوں کو پارک میں آنے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اپنی مرضی آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، کیا جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں یہ سوال میرے منہ سے نکل گیا۔ کامران نے پر زور آواز میں کہا، آرام سے آ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں انسانی جسم میں ایک جن ہے۔ اس کا جواب سن کر مجھے تقریباً چکر آ گیا اور میں خوف سے لڑکھڑا گیا کہ کہیں یہ کیا ہوا انکل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کامران نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی چکر آ جاتا ہے۔ میں نے بات بتائی۔ میں سمجھا آپ جنات کا ذکر سن کر ڈر گئے۔ کامران نے کہا، نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم کافی معلومات رکھتے ہو جنات کے بارے میں، کافی تجسس ہے تمہارے اندر جنات سے متعلق۔ میں نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ ہاں انکل، جنات نے مجھے بہت تجسس ہے۔ وہ میری طرف گردن گھما کر بولا، اور جنات میں مجھے تجسس کیوں نہ ہو، آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے الجھن محسوس کی اور واپسی کے لیے اٹھ گیا تو کامران نے مجھ سے کہا، انکل کبھی آئیں میرے گھر، مل کر چائے پیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس اتوار کی چائے، یعنی پارک میں چائے پیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، مگر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جنات میں کامران کی غیر معمولی دلچسپی میرے لیے خوفناک بات تھی۔ میں انکار کرنا چاہ رہا تھا مگر اس نے خود ہی بات مکمل کر لی۔ انکل بس ٹھیک ہے، اتوار کی شام ہم دونوں اسی پارک میں چائے پئیں گے۔ شام میں کھلی فضا میں چائے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ بات کر کے پارک میں نکل گیا۔
مگر مجھے سوچوں میں گم چھوڑ گیا۔ اتوار کو میں اور کامران پارک میں چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے پارک سے نکل گئے۔ اچانک ایک کالا کتا کہیں سے آیا اور ہم دونوں کو دیکھ کر بری طرح بھونکنے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے بھونک رہا تھا جیسے کسی خوفناک مخلوق کو دیکھ کر ڈر رہا ہو۔ ویسے کتے کی ہرس بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے ڈر محسوس کیا۔ کامران بالکل مطمئن نظر آیا۔ میں نے کامران سے پوچھا، یہ کتا کس سے ڈر کر اتنا بھونک رہا ہے؟ یہاں سڑک پر بھی ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ کتا جب کسی جن کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔ کتے کو شیطان وغیرہ بھی نظر آتے ہیں، کامران نے پر اصرار انداز میں کہا۔ جنات کا ذکر سن کر مجھے جھٹکا لگا کہ آخر یہ کیوں بار بار جنات کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا بھلا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کتا بھونکتا ہوا چلا گیا۔ ہم دونوں بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر میں اب کامران سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج جمعہ کو کامران صبح سے اپنے والد کی قبر پر بیٹھا دعاؤں میں مصروف ہے۔ میں نے درخت پر سے اسے دیکھا، سوچا وہیں سے اس کو سلام کروں، حال احوال پوچھوں، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اگر اس نے مجھے یوں درخت پر بیٹھا دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، کیونکہ میں تو اکرم بیکری کے سامنے والے قبرستان کے ایک درخت پر رہتا ہوں۔ کامران کو نہیں معلوم کہ میں ایک جن ہوں۔ آپ بھی خاموش رہے گا۔